بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد۔ ارتقاء فہم ڈیجیٹل خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا میزبان عمر حیات۔ 19 پارہ کا آغاز سورۃ فرقان سے ہوتا ہے۔ 19ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو میری ملاقات کا یقین نہیں وہ بڑے تکبر سے کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے اللہ نے کیوں نازل نہیں کیے، یا ہم اپنے رب کو خود اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن جب وہ قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھیں گے، یعنی دنیا میں تو ممکن نہیں ہے، لیکن جب قیامت کے دن فرشتوں کو دیکھیں گے تو پھر وہ ان کے لیے جو دنیا میں وہ خواہش کرتے تھے وہ خوشی نہیں ہوگی، بلکہ ان کے لیے وہ ان کو جہنم میں دھکیل کے فرشتے جو ہے وہ لے جائیں گے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جو ہے ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا۔ ظالم جو ہے جس نے دنیا کے اندر ظلم کیے ہوں گے وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کیا ہوتا، میں نے ان کی اطاعت کی ہوتی، کاش میں نے فلاں کو اپنے دوست جو ہے وہ نہ بنایا ہوتا، تو اس نے تو مجھے جو ہے وہ نصیحت آ جانے کے بعد اس سے غافل کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بری صحبت کو اختیار کرنے کی وجہ سے بھی وہ گمراہ لوگ ہوں گے اور ان کو اس صحبت کی وجہ سے گمراہی اختیار کریں گے، اور بری صحبت میں بیٹھ کے ان کو جو ہے بیٹھنے کی وجہ سے بھی سزا ہوگی۔ تو سورۃ فرقان کے بعد سورۃ شعراء جو ہے اس کا ذکر ہے۔ تو شاعر جو ہے وہ شعراء شاعر کی جمع ہے، تو شعراء میں اللہ تعالیٰ نے قوم نوح اور قوم ہود، قوم سمود اور قوم لوط کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، اور ان پر پیغمبروں کی جو تکذیب کی، ان کے تکذیب کرنے کے بعد ان پر جو عذاب آیا اس کا تذکرہ ہے۔ تو اس طرح ان قوموں نے اپنے نبیوں کی تکذیب کی اور ان پر اللہ نے اس کے بدلہ میں، ان کو تکذیب کے بدلہ میں اللہ نے ان پر عذاب جو ہے نازل کیا۔ بلکہ ایسی قومیں جو یہ جن کا ذکر ہے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ان میں قوم عاد تھی، اور قوم عاد جو ہے وہ بہت بڑے بڑے قد آور تھے، طاقت میں اتنے بڑے تھے، کہتے ہیں کہ ان کی نظر بڑھاپے تک جو ہے وہ کمزور نہیں ہوتی تھی، اور ان کو کوئی بیماری نہیں لگی، بلکہ 900 سال تک ان کی عمریں جاتی تھی اور بوڑھے نہیں ہوتے تھے۔ اور اس وجہ سے ہی جو ہے وہ اللہ کو وہ بھول گئے کہ جب اتنی نعمتیں اللہ نے ان کو عطا کی تھی، اتنے قد دیے تھے، کوئی جیسے 3-3 4 منزلیں ہوتی ہیں، اتنے بڑے قد، جب ان کو ہلاکت ہوئی تو کہتے ہیں کہ وہ جیسے نخل خاویہ، کانہ اعجاز نخل خاویہ، کہا کہ کھجوروں کے تنے کی طرح وہ جو ہے وہ گھرے پڑے تھے ہلاکت کے بعد۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے قوم نوح پر یہ جو ہے یعنی کون سا عذاب نازل کیا۔ قوم نوح جو مشہور ہے، جنہیں ہم آدم ثانی بھی کہتے ہیں، کہ جب ان پر ان کی قوم نے ان کے دعوت کی جو ہے وہ لبیک نہیں کہا بلکہ انکار کیا، بلکہ دھمکیاں دی، تو پھر اللہ تعالیٰ سے حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے وہ دعا کی کہ رب لا تذر علی الکافرین دیارا، اللہ ان ایسے میری قوم میں ایک گھر بھی نہ بچے۔ تو یعنی صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اور کہتے ہیں کہ 6 مہینے مسلسل اللہ تعالیٰ نے عذاب کی صورت میں وہ پانی آسمانوں سے بھی نازل کیا، نیچے زمین سے بھی اگلا، تندور جیسے نکلتے ہیں اور زمین پانی کو ہے وہ نکال رہی تھی۔ تو اتنا پانی آج تک نہیں ہوا، یعنی پوری دنیا میں۔ تو اس وقت وہی بچے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے نبی نوح علیہ السلام کو، اپنے ماننے والوں کو، کہ وہ اپنی کشتی میں سوار کر لیں۔ ہر چیز کا ایک جوڑا کہتے ہیں کہ اس کشتی میں سوار ہوا اور وہی بچے۔ اور اس طرح اس کا اللہ تعالیٰ نے اس حضرت نوح علیہ قوم کا جو ہے وہ کیسے عذاب آیا اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد قوم سمود ہے، اس پر کیونکہ یہ 4 اقوام کا خاص طور پر ذکر ہے
کہ عاد جو تھی یہ بڑا بھائی تھا، سمود اس سے چھوٹا تھا، تو عاد کا بھی ایسے ہلاکت ہوئی، اور وہ بت پرستی کرتے تھے اور اللہ کے نبیوں کا انکار کیا، اور ان کی بھی ایسے ہی لمبی لمبی یعنی وہ عمریں تھیں، اور وہ بے پناہ طاقتور تھے، یعنی اس گھمنڈ کی وجہ سے ہی وہ اپنے جو ہے وہ بھول گئے تھے، اللہ کی نافرمانی کرنے لگ گئے، اور ان پر بھی زلزلہ آیا، سخت زلزلہ آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے نشانات جو ہے وہ بالکل وہ صفحہ ہستی سے وہ مٹ گئے، ان کا نام نشان نہیں رہا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ حجاز کے قریب جو ہجر کا علاقہ تھا تو اس میں وہ جو ہے رہتے تھے، تو یہ ان کا جو ہے ذکر کہتے ہیں کہ 40 ہاتھ تک ان کا قد تھا، یعنی 40 ہاتھ، جی، تو یعنی اتنے لمبے ان کے قد تھے۔ اچھا، قوم لوط پر بھی جو ہے قوم کو بے حیائی جب عام ہو گئی، انہوں نے اس اپنی بے حیائی میں حد سے وہ تجاوز کر گئے، یعنی وہ اتنے اللہ کی نافرمانی نبیوں کو جھٹلایا، بلکہ نبیوں کو ہی پر جو ہے وہ انہوں نے وعدیں کسیں اور ان کو جو ہے دھمکیاں دیں۔ تو اس طرح وہ صدون ایک بستی تھی، جو قوم لوط ہے صدون بستی میں وہ آباد تھی، تو بحر مردار کے قریب وہ جو ہے وہ کنارے پر وہ رہتی تھی، تو ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کا بھی اس ہستی میں نام نشان نہیں رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جو ہے وہ ذکر کیا ہے اس کا۔ تو اب اس بات سے تمام جو اقوام ہیں یہ جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا، جن کا خاص ذکر اس صورت میں ہے کہ قوم نوح، قوم ہود اور سمود اور قوم لوط، یہ اقوام جو تھی تمام نبیوں کو، یعنی اگر اس سے بات یہ پتہ چلتا ہے کہ جس قوم نے بھی اپنے نبی کی تکذیب کی اور اس کی بات ماننے سے انکار کیا، اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ان کا نام تک نہیں رہا اس زمین میں۔ تو جو اتنے بڑے طاقتور اپنے آپ کو سمجھتے تھے، تو اہم بات یہ ہے کہ کسی نبی کی بھی ایک نبی کی تکذیب جو ہے جو کرتا ہے، گویا وہ ایک نبی کی تکذیب نہیں کرتا، انکار نہیں کرتا، بلکہ وہ تمام انبیاء کی تکذیب کرتا ہے۔ تو سورۃ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی خاص طور پر تذکرہ فرمایا ہے کہ سابقہ انبیاء نے اپنی قوموں کے لوگوں سے اپنی دعوت کے بدلے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کیا، یعنی اس کے عوض میں کوئی ان سے کوئی معاوضے کا مطالبہ نہیں کیا، ان سے کوئی عوض نہیں لیا، تو خالص یعنی اللہ کی خاطر خلوص نیت سے انہوں نے اللہ کی دعوت کو ان لوگوں تک پہنچایا۔ اس کے بدلے میں ان قوم کے لوگوں نے ناعاقبت اندیشی جو ہے وہ اتنی کی کہ ان کے نبیوں نے تو خلوص کے ساتھ انہیں دعوت دی تھی، لیکن قوم نے اس خلوص کی دعوت کو نہ صرف نظر انداز کیا بلکہ ان کی مخالفت پر بھی تل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے نبیوں کی تائید فرمائی اور نصرت فرمائی اور ان نافرمانوں کو نشان عبرت جو ہے بنا دیا۔ اب اس پارہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اپنی طرف سے نازل کرنا، میں نے اس کو میں نے نازل کیا ہے، یعنی تصدیق کیا، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، کسی نبی نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، اس کو فرشتہ جبرائیل لے کر آئے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس پارہ میں ذکر کیا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے، اور وہ زبان بھی تمام زبانوں کی سردار ہے، اور وہ قرآن ہم نے واضح زبان میں اتارا ہے، یعنی اور وہ کتاب بھی ساری کتابوں کی جو ہے وہ سردار کتاب ہے، اور جو اس کو کتاب کو نازل لے کر آتے رہے جبرائیل علیہ السلام روح الامین، اور وہ بھی تمام نبیوں تمام جو ہے وہ دوسرے فرشتوں سے وہ سب سے افضل ہیں اور سردار ہیں۔ اس طرح جس پر یہ نازل ہوا، جس پر جبرائیل علیہ السلام جس نبی امین رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر لے کر آئے، وہ تاکہ وہ لوگوں کو اس سے جو ہے وہ ڈرا سکے۔ تو اس صورت کے آخر میں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ہر جھوٹ بولنے والے برے بڑے گناہ گار جو ہیں وہ اس پر نازل ہوتا ہے، یعنی ان کے پاس آتا ہے
اور وہ بھٹکے ہوئے شاعروں کو بھی شیطان جو ہے وہ ان پر اترتا ہے. یعنی شاعروں کا کیونکہ سورۃ شعراء ہے اور شاعروں، اس کی وجہ تسمیہ یہی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں جو ہے وہ جھوٹے شاعروں کی مذمت کی ہے اور ان کا جو ہے اس کا خاص طور پر وہ ذکر کیا ہے. تو لیکن جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے، عمل صالح کا راستہ اختیار کیا، اللہ نے ان لوگوں سے جو ہے وہ شیطان کو دور رکھا. اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی. اللہ نے ذمہ لیا ہے کہ میں ان کی حفاظت کرتا ہوں. جو میری طرف آتا ہے، میرے جو ہے وہ نیک عمل کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے شیطانوں سے جو ہے وہ محفوظ رکھے. تو اس کے بعد سورۃ شعراء کے بعد سورۃ نمل ہے. تو نمل کا معنی ہے چونٹی، اور یہ بڑا مشہور واقعہ سورۃ نمل میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے زیادہ مشہور واقعہ ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ہے وہ خاص طور پر ذکر ہے. اور اس میں پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی معجزات کا ذکر کیا ہے کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے معجزوں سے نوازا تھا. اور ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے موسیٰ علیہ السلام کو نبی جو ہے وہ اس کو کلیم اللہ کا جو ہے لقب دیا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کا پورے قرآن میں سب سے زیادہ ذکر، نبیوں میں ذکر اگر ہو تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ ذکر ہوا ہے. تو اور ان کی عمر کے بارے میں کہتا ہے کہ 120 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر تھی.